أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ماہ شعبان المعظم میں ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا. مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں شہزادی زینب کبریٰ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات عطیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، گفتگو مسلسل ہماری گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور وہ موضوع الحمدللہ اپنے اختتام پر پہنچا. آج ایک نئے موضوع کی جانب بڑھیں گے ہم، اور وہ ہے خطبہ شعبانیہ. ہر سال یہی طریقہ کار رہتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے اس خطبے کو آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے، تاکہ ماہ رمضان ہم ایک آمادگی کے ساتھ گزار سکے. کل کی مجلس جہاں سے ابتدا کی تھی وہیں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں، اور وہیں سے اپنی تقریر سے استعار لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں کل بیان کیا تھا میں نے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں ایک نظام فضیلت کو قرار دیا ہے. نظام فضیلت کون سا نظام ہوتا ہے؟ یہ وہ نظام ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے شعبے بنائے ہیں، جتنی اشیاء بنائی ہیں، وہ ایک دوسرے سے افضل ہے. کوئی شے دوسری شے سے افضلیت رکھتی ہے، ایک چیز دوسری چیز پر فوقیت رکھتی ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی تھیں، جو لوگ نہیں تھے وہ بھی ان مثالوں کو سن لیں. جیسے اس دنیا میں انسان بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں؟ کیا سارے کے سارے انسان فضیلت کے اعتبار سے ہم پلہ ہیں؟ کیا ان سب کا مرتبہ ایک ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. سارے کے سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ سارے انسان کی بات کیا کی جائے، ہم یہاں پر جو گنتی کے 20-25 لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب بھی آپس میں برابر نہیں ہیں. ہمارا ایمان مختلف ہے، ہماری مختلف اخلاقیات کی صفتیں الگ ہیں، ہمارا عبادت کا طریقہ کار الگ ہے. ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی سے افضل ہے. اسی طریقے سے جو رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے صحابہ تھے، کیا وہ صحابہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم پلہ ہیں؟ کیا سارے کے سارے برابر ہیں؟ اس کا جواب بھی ہے نہیں. بلکہ رسول اللہ کی صحابہ میں آپ کو منافقین بھی ملیں گے، رسول اللہ کی صحابہ میں آپ کو امیر المومنین سے بغض رکھنے والے بھی ملیں گے. رسول اللہ کے اصحاب میں سارے کے سارے برابر نہیں ہیں. بات جب صحابہ کی چلے گی تو پھر جناب عمار کا بھی تذکرہ آئے گا، جناب مقداد کا بھی تذکرہ آئے گا، جناب ابوذر کا بھی تذکرہ آئے گا، جناب سلمان کا بھی تذکرہ آئے گا. لیکن یہ سارے کیا برابر ہیں؟ نہیں. امیر المومنین کے عاشق ہیں، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، رسول اللہ پر جان نچھاور کرنے والے، لیکن جو بات سلمان میں پھر وہ بات ابوذر میں موجود نہیں. اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری زمینیں، یہ جتنی پروردگار عالم نے زمینیں خلق کی، کیا یہ سب کے سب برابر ہیں؟ زمینیں بھی برابر نہیں ہیں. یہ
مکہ کی عظمت الگ ہے، مدینہ کی عظمت الگ ہے، شہر نجف کی الگ عظمت ہے، ساری زمینیں آپس میں تفاخر کرتی رہے، لیکن کربلا پھر کربلا رہے گی، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ کربلا کی زمین کو پروردگار عالم نے مکہ کی سرزمین پر بھی فوقیت عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی روایتیں موجود ہیں کہ جب پروردگار عالم نے کربلا کی سرزمین کو مکہ سے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ خلق کر دیا تھا، اور کربلا کی زمین وہ ہے جو مکے کی سرزمین پر بھی مفاخرہ کرتی ہے اور فخر کرتی ہے، جو بات کربلا میں ہے وہ مکے کی سرزمین میں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے آسمان، یہ سارے کے سارے آسمان برابر ہیں، سب آسمان جو ہے وہ ایک جیسے نہیں، یہ بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ عرش اولیٰ کا مقام الگ ہوگا، چوتھے آسمان کا مقام الگ ہوگا جس پر بیت المعمور ہے، اس کی فضیلت علیحدہ کہلائے گی۔ اسی طریقے سے آسمانی کتابیں، کیا آسمانی کتابیں بھی ساری برابر ہیں؟ سب آسمانی کتابیں سب پروردگار عالم نے بھیجی، توریت بھی اللہ نے ہی بھیجی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، لیکن بات جو قرآن میں آئے گی وہ پھر جو ہے وہ باقی آسمانی کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ مولا کا فرمان بھی اس اعتبار سے کہ کائنات میں ریت کے ذرے کم ہیں اور فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا سوچئے کہ بالفرض اس بات سے اندازہ لگائیے کتنے لوگ جو ہے وہ کتنے زائرین ہیں جو کربلا جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر پسینے کے قطرے سے پروردگار عالم ایک فرشتہ خلق کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کتنے لوگ جا رہے ہیں، سال میں کتنے لوگ جاتے ہیں، اور کتنے جو ہے وہ زائرین وہاں پر پہنچتے ہیں، اور کس جو ہے وہ ملک سے کس تہذیب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، لیکن پسینے کا ایک قطرہ گر رہا ہے، پروردگار عالم فرشتہ خلق کر رہا ہے۔ لیکن یہ سارے فرشتے کیا برابر ہیں؟ سب کا مقام اور مرتبہ ایک ہے؟ نہیں، سب کا ایک مرتبہ نہیں ہے۔ جو عرش اٹھانے والے ان کا مقام الگ ہے، عبادت کرنے والے الگ ہیں، اسی طریقے سے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا مقام الگ ہے، پھر ان میں بھی جبریل کی بات الگ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ وہ سید الملائکہ۔ اسی طریقے سے دن، یہ سارے کے سارے دن برابر ہیں؟ دن بھی برابر نہیں ہے۔ آج جمعہ جو ہے یہ سید الایام کہا جاتا ہے، یہ دنوں کا سردار ہے۔ راتیں بھی ساری برابر نہیں ہیں، شب قدر کی بات الگ ہے، وہ تمام جو ہے وہ 1000 مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ انشاءاللہ جو کل موجود نہیں تھے ان کو میں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ پروردگار عالم نے ایک نظام فضیلت خلق کی ہے، ہر شے دوسری شے پر فوقیت رکھتی ہے، ہر شے دوسری شے پر فضیلت رکھتی ہے، کوئی شے آپس میں برابر نہیں ہے، ایک ہی طبقے میں رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں بھی برابر نہیں ہو سکتی تو اب مجھے بتائیے کیا یہ سارے کے سارے مہینے یہ ایک جیسے ہیں؟ ان کی فضیلت ایک جیسی ہے؟ نہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ جو فضیلت پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک کو عطا کی وہ کسی مہینے کو عطا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ غور کیجئے ماہ رمضان المبارک ان 4 مہینوں میں نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک محترم مہینے، ٹھیک ہے؟ جو حرمت والے مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کون کون سے؟ رجب ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے۔ کیا ان چاروں میں ماہ رمضان ہے؟ نہیں، ماہ رمضان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماہ رمضان ان سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ معصوم کا میں آپ کے سامنے فرمان پیش کروں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا جتنا فرق، توجہ چاہ رہا ہوں، جتنا فرق ہم میں اور لوگوں میں پایا جاتا ہے اتنا باقی مہینے اور رمضان میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ غور کر لیجئے کہاں جو ہے وہ لوگوں کی یہ بساط اور کہاں یہ لوگوں کی اوقات کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنا مقایسہ کرے۔ بس یہی معاملہ جو ہے وہ باقی مہینوں میں اور ماہ رمضان میں، کوئی مہینہ اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ ماہ رمضان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے، چاہے وہ ماہ شعبان ہو، چاہے وہ ماہ رجب ہو، کوئی بھی ماہ رمضان کے مقابلے میں آ کر نہیں کھڑا ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اتنی فضیلت پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک کو عطا کی ہے۔ اچھا، اب جب اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اب کچھ ہی دن رہ گئے اور 1 مہینے کا تقریباً فاصلہ رہ گیا اور یہ مہینہ ہم تک پہنچ جائے گا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب انسان کس طریقے سے اس مہینے کا استقبال کرے گا، کس طریقے سے اس مہینے کو ویلکم کرے گا، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ اگر ایک گھر پر پتہ ہو نا انسان کو کہ مہمان آنے والا ہے تو تیاریاں پہلے سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ گھر کی صفائی پہلے ہو جائے گی، پہلے ہی جو ہے وہ سارے پکوان جو ہے وہ پکا کر تیار کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر جو ہے وہ بالفرض یہ تیاریاں نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے مہمان آ کر شکوہ کر دے کہ میں آ گیا اور تم نے جو ہے وہ اب تک کوئی تیاری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک آئے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے انسان، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تیاری نہیں کی تو وہی بات ہے ماہ رمضان شکوہ کر سکتا ہے کہ میں آ گیا، پہلے سے ہی پتا تھا کہ میں اتنے دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا تھا لیکن پھر بھی تم نے کوئی آمادگی نہیں کی، تم نے پھر بھی کوئی تیاری نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کی بات الگ الگ ہے کہ ہر انسان ماہ رمضان کو کس طریقے سے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں، اس کو اس مثال سے سمجھیے، خانہ کعبہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی جو ہے وہ ان کی آمادگی نہیں ہوتی، خانہ کعبہ چلے گئے، لیکن بعض انسان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جب کعبہ پہنچتے ہیں
تو ان کا پہنچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک و صاف ہو کر جاتے ہیں وہاں پر. جب خانہ کعبہ میں جب پہنچتے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جو ہے وہ یہ خانہ کعبہ جانا ایک معمولی سی شے ہے، وہ ہو کر آ بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا ماہ رمضان میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے، باقی مہینوں کی طرح گزارتے ہیں. ماہ رمضان آ گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مہینہ ہی ہے، صحیح ہے، اور اس مہینے کو گزاریں گے اور یہ مہینہ ایسے ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. جیسے جیسے خطبہ شعبانیہ میں آگے بات بڑھے گی میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے روایتیں رکھوں گا. اب اس بات پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل. چوتھے امام خانہ کعبہ میں موجود ہے، مطاف میں موجود ہے، جہاں پر سب لوگ طواف کرنے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کا موسم ہے. مولا سے کسی نے کہہ دیا، مولا ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنے حاجی ہیں اس دفعہ. کیا کہا تھا مولا نے اس وقت؟ فرمایا تمہیں حاجی نظر آ رہے ہیں، ہمیں حاجی نظر نہیں آ رہے. یہ حاجی دراصل ہے نہیں، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ مولا کیا مطلب؟ اب مولا نے جو ہے وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور معجزے سے منظر دکھایا. اب دیکھو، اب جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو خانہ کعبہ میں کوئی ریچھ کی شکل میں موجود ہے، کوئی بندر کی شکل میں موجود ہے، کوئی کسی حیوان کی شکل میں موجود ہے. مولا نے کہا اس میں سے حاجی کچھ ہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہی لوگ ہیں کہ جن کو کعبے کی حرمت پتہ ہے، جنہیں کعبے کا احترام پتہ ہے، جو کعبے کا پروٹوکول جانتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ سے باہر آئیں گے تو کم از کم ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. باقی سارے یہ جو ہے وہ ایسے ہی بس رسم کے طور پر جو ہے وہ، یہ اپنے الفاظ میں بیان کروں، رسم کے طور پر آئے، خانہ کعبہ کا چکر کیا، جو ارکان ہے اس کو پورا کیا اور چلے گئے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ماہ رمضان میں بھی یہی معاملہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بس فقط اور فقط ان کا روزہ بھوک و پیاس کی حد تک محدود ہوتا ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان چلا جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. تو خدا کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو. لہذا اہل بیت علیہ السلام اور رسول اللہ کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ماہ رمضان آنے والا ہوتا تھا تو پہلے سے ہی لوگوں کو آمادہ کر دیا کرتے تھے، تیار کر دیا کرتے تھے. دیکھو کمر کس لو، جس کو ہم کہتے ہیں سیٹ بیلٹ باندھ لو، اب جو ہے وہ یہ مہینہ تم تک پہنچ رہا ہے. یہ جو ہے وہ تیاری تو دیکھیں رجب سے شروع ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے. رجب کو کہا جاتا ہے شہر الولایہ، ولایت کا شہر، ولایت کا مہینہ. شعبان کو کہا جاتا ہے شہر النبوہ، نبوت کا مہینہ. اور رمضان کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. رجب میں انسان مہمان بنتا ہے اماموں کا، ٹھیک ہے. تو پہلے سے ہی آمادگی ہونی چاہیے تھی کہ امام کے پاس جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے. امام کے مہینے میں اتنی محنت کرے کہ قابل ہو جائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور پھر اپنے آپ کو وہاں پر مہمان بنا لے. اور شعبان چونکہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا قابل بنائے کہ اب اللہ کے مہمان بن سکے ماہ رمضان میں. تو اب رجب میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہے خدا ان پر جو ہے وہ درگزر فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ابھی بھی جو ہے وہ دیر نہیں گزری، ماہ رمضان ابھی بھی جو ہے وہ درپیش ہے، اس میں بھی جو ہے وہ انسان محنت کر سکتا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریقہ کار کہ پہلے سے ہی آمادہ کر دیا کرتے تھے. اب جو ہے وہ جو خطبہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ دراصل ہے خطبہ شعبانیہ، اور یہ پورا خطبہ ماہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، ماہ رمضان کے اندر کون کون سے اعمال انجام دینے اس اعتبار سے یہ رسول اللہ نے خطبہ دیا ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھے گا کہ جب خطبہ پورا کا پورا ماہ رمضان کے اعتبار سے تو پھر اس کو خطبہ شعبانیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ خطبہ رمضانیہ کہا جائے اس کو، کیونکہ یہ ہے تو رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے، لیکن اسے کہا جا رہا ہے خطبہ شعبانیہ. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ؟ کوئی بتا سکتا ہے رضا بھائی؟ نہیں. کیوں اسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں؟ حالانکہ ساری بات اس میں رسول اللہ نے رمضان کی گئی، ایک مرتبہ بھی شعبان کا نام بھی نہیں آیا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. ہاں حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں صحیح حسن. دراصل شعبان کا آخری جمعہ تھا جب رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. اب یہ روایت کس نے کی ہے؟ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہم صلی علی محمد. اب 8ویں امام بیان کرتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام نے کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 6ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 5ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 4تھے امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ پہنچ گیا امیر المومنین تک، ٹھیک ہے. اس میں ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر والا سلسلہ، ٹھیک ہے. یاد کیجئے وہ جب 8ویں امام کی سواری نیشاپور پہنچی تھی تو وہ جو اس وقت مولانا حدیث بیان فرمائی تھی وہ بھی ایسے ہی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی یہی سارے راوی تھے، ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق علماء اہل سنت نے لکھا کہ اگر یہ سلسلہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر کسی دیوانے کو، کسی بیمار کو یہ جو ہے وہ اگر پانی پر نام دم کر کے پلا دو، اگر وہ شفایاب ہو جائے تو حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نام ہی ایسے، ٹھیک ہے. تو اب یہ 8ویں امام نے بیان کیا اپنے بابا سے اور یہ سلسلہ چلتا ہوا پہنچا امیر المومنین تک. امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ ارشاد فرما دیا اور تمام صحابیوں کو مخاطب کیا اور یہ خطبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے. اب سنیے خطبہ. ایھا الناس، اب دیکھیے الفاظ رسول اللہ کے ہیں، آپ
اس طریقے سے سمجھیے کہ آپ رسول اللہ کے دور میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ کے الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ یہ خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیہم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو قد اقبل الیکم، آ گیا تم تک، بس پہنچ ہی گیا، آخری جمعہ شعبان کا اور بس کچھ دنوں میں رمضان ہے، آ گیا تم تک اللہ کا مہینہ، ٹھیک ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تم تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، مہینہ آ رہا ہے، استقبال تم کیسے کرتے ہو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اقبل الیکم، اللہ کا مہینہ تم تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ اچھا دیکھیے اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اس مہینے کے کئی نام ہیں، ٹھیک ہے، اس مہینے کے کئی نام روایتوں میں احادیث میں بیان ہوئے کہ کیا کیا نام ہے۔ ایک تو ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اسی طریقے سے ایک نام جسے ہم پکارتے ہیں وہ ہے ماہ رمضان، ٹھیک ہے۔ رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان نکلا ہے، اس کے روٹ ورڈز ہیں را میم ضاد، ٹھیک ہے، یہ ہے روٹ ورڈز، اس کا مطلب ہے جلا دینا، صحیح ہے۔ اس کو کیوں کہتے ہیں ماہ رمضان، اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا لِأَنَّهُ يُرْمِزُ الذُّنُوبَ، فرمایا یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو گناہوں کو جلا کر پھینک دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں ماہ رمضان۔ اور اس حوالے سے پانچویں امام کی روایت، فرمایا اسم من اسماء اللہ، فرمایا یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن کی جلد پر، قرآن کے ابتدا میں جو اسماء حسنہ لکھے ہوئے فقط یہ اللہ کے نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو فقط 99، جوشن کبیر میں خود مولانا نے صرف 1000 نام بیان کیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو نہ جانے کتنے نام ہیں اللہ کے جو موجود ہے، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ ہمیں فقط یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنے ہی نام ہیں، کئی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ فرمایا اسم من اسماء اللہ، فرمایا یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے۔ آگے مولانا نے فرمایا لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان، اب تم لوگ یہ نہیں کہا کرو رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، ٹھیک ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا، صحیح ہے۔ اب جو ہے وہ بالفرض ابھی ہم شعبان میں بات کر رہے ہیں، جیسے جیسے شعبان ختم ہونے لگے گا تو ہم کیا کہیں گے، رمضان آنے والا ہے، ٹھیک ہے، جب عید کے قریب ہو جائیں گے کہیں گے رمضان جا رہا ہے، کتنا جلدی رمضان گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، ابھی تو آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ باتیں کرنا شروع کریں گے۔ مولانا نے کہا لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان، خبردار یہ نہ کہو رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، فرمایا لأنه اسم من اسماء اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، اللہ کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ آ گیا اور چلا گیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا بل کل جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک ادب بتایا، ایک طریقہ کار بتایا، ٹھیک ہے، تو انسان کوشش کرے کہ جب بھی نام لے تو پھر ماہ رمضان جو ہے وہ ابتدا میں لگائے، اگر بالفرض عادت کے تحت اور غلطی کے تحت اگر منہ سے رمضان نکل جاتا ہے تو اس کی اصلاح کرے فوراً اور اس کو جو ہے وہ درست کرے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا نے کہا فقط یہ رمضان نہیں پکارو، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک نام ہو گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ایک نام ہو گیا ماہ رمضان، ٹھیک ہے، دو ہو گئے۔ اب جو ہے وہ کئی نام ہے، میں آپ کے سامنے فقط اور فقط فہرست پڑھ دیتا ہوں۔ ایک نام ہے شہر اللہ الاعظم، اللہ کا سب سے بڑا مہینہ، شہر ضیافت اللہ، اب دیکھیے تشریح نہیں کر سکتا ہوں، فقط نام کا ترجمہ بتا رہا ہوں، شہر ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ شہر قراءت القرآن، قرآن کی تلاوت کا مہینہ۔ شہر الصیام، روزے رکھنے کا مہینہ۔ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ۔ شہر الطہور، پاک کر دینے کا مہینہ۔ شہر التمہیز، خالص کر دینے کا مہینہ۔ شہر القیام، نماز کا مہینہ۔ شہر العتق من النار، جہنم سے آزاد کر دینے کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے میں جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے پروردگار عالم کی مغفرت بڑھتی جاتی ہے، اور جتنے ماہ رمضان کے آخری دن میں لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اتنے کسی تاریخ میں آزاد نہیں کیے جاتے۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، صبر کا مہینہ سمجھ گئے نا، ٹھیک ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ٹھیک ہے، صبر کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے دوسرا صبر آئے گا، ٹھیک ہے، غصے پر قابو آئے گا۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، ٹھیک ہے، فقط آپ کا مہینہ ہے، دوسرے لوگوں پر ہمدردی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ شہر البرکہ، برکت کا مہینہ۔ شہر المغفرہ، شہر الرحمہ، بخشش کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ۔ شہر الانابہ، سبحان اللہ، واپس پلٹ آنے کا مہینہ، ٹھیک ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، رمضان آ چکا ہے، واپس پلٹ آؤ، اللہ کے بارگاہ میں دوبارہ آ جاؤ۔ شہر الدعا، دعا کا مہینہ۔ شہر الاستغفار، استغفار کا مہینہ۔ شہر العبادہ، عبادت کا مہینہ۔ شہر الطاعہ، اطاعت کا مہینہ۔ شہر مبارک، مبارک مہینہ۔ شہر عظیم، عظیم مہینہ۔ شہر یزاد فیہ رزق المومنین، وہ مہینہ جس میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سید الشہور، مہینوں کا سردار۔ شہر عید، شہر عید اولیاء ہی، اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی عید کا مہینہ۔ ربیع القرآن، قرآن کی بہار۔ ربیع الفقراء، فقیروں کی بہار۔ ربیع المومنین، مومنین کی بہار، ٹھیک ہے۔ یہ کئی نام فقط اور فقط ماہ رمضان کے بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا آئیے اسی پرانی بات پر، کیا فرمایا؟ رسول اللہ مسجد میں موجود ہیں، امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمام اصحاب کے سامنے رسول اللہ ماہ رمضان کی عظمت کے متعلق خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، بے شک اللہ کا مہینہ تم تک پہنچ گیا۔
بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اللہ کا مہینہ آ تو رہا ہے, اکیلا نہیں آ رہا, ساتھ میں برکت بھی لے کر آ رہا ہے, رحمت بھی لے کر آ رہا ہے, مغفرت بھی لے کر آ رہا ہے. بعض مہمان گھر پہ آتے ہیں تو خالی ہاتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے, بعض مہمان آتے ہیں تو چیزیں لے کر آتے ہیں, وہ انسان کو مہمان زیادہ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, جو کچھ نہ کچھ لے کر آئے, صحیح ہے. تو اسی طریقے سے ماہ رمضان جو آ رہا ہے یہ برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی پر جو ہے وہ ہماری بات ختم ہو جائے گی. برکت کا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں برکت؟ سنا ہوا لفظ ہے, مشہور لفظ ہے, کسے کہتے ہیں برکت؟ ہاں, رزق بڑھتا ہے. اچھا, اور کوئی آسان ہو جائے بات؟ ہاں نہیں, وہی ہو گیا بڑھنا, کشادگی ایک ہی بات ہے. رزق کا بڑھنا الگ ہے, برکت الگ ہے. بڑھنا اور ہوتا ہے, برکت اور ہوتا ہے. بڑھنے سے مراد یہ ایک بندہ ہو سکتا ہے مہینے کے $10,000 چھاپے لیکن مہینے کے آخر میں اسے نہ بچے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا $300 چھاپے لیکن وہ اس میں بھی بچا کر لے جائے, ٹھیک ہے. اسی کو برکت کہتے ہیں, صحیح ہے. جتنا ہے اسی میں پورا بھی ہو جائے اور بچت بھی ہو جائے, اس کو برکت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے. اب یہ برکت کے جو ہے وہ کئی اسباب ہیں. یہ برکت جو ہے وہ, یہ دیکھیں, یہ بات یاد رکھیں, ماہ رمضان جو ہے وہ ایک مشق کا مہینہ, ایک پریکٹس کا مہینہ, ایک تمرین کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو حکم دیے جا رہے ہیں نا, یہ اس وجہ سے دیے جا رہے ہیں کہ باقی مہینوں میں یہ سلسلہ جاری رہے. آپ ذرا غور کریں, پروردگار عالم نے اس مہینے میں حلال سے بچنے کا حکم دیا, ٹھیک ہے. فجر سے لے کر مغرب تک ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن بچ رہا ہے. اللہ نے انسان کو اس کی طاقت کا احساس دلایا ہے. دیکھو, تم پانی پینے سے بچ سکتے ہو تو شراب پینے سے بھی بچ سکتے ہو, باقی مہینوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر تم گوشت کھانے سے بچ سکتے ہو تو باقی مہینوں میں یہ سور کے گوشت کے قریب بھی نہیں جانے چاہیے, ٹھیک ہے. تمہارے اندر ہم نے صلاحیت رکھی ہے کہ تم اس سے بچ سکتے ہو. کئی لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ سنا ہوگا, ماہ رمضان میں جو ہے وہ گالی نہیں دیتے. ارے یار, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, کہاں گالی دوں, ٹھیک ہے. حضور, ماہ رمضان کے علاوہ بھی گالی حرام ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی گالی نہیں دینی. لیکن جو ہے وہ اللہ نے تمہیں تمہاری طاقت کا احساس دلایا ہے, اگر تم چاہو تو اس پر بھی کنٹرول کر سکتے ہو, رک سکتے ہو, تو باقی مہینوں میں بھی رکا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو بات ہوئی برکت, رحمت, مغفرت, یہ ماہ رمضان میں ملتی ہے. انسان چاہے تو باقی مہینوں میں بھی سمیٹ سکتا ہے یہ چیزیں, باقی مہینوں میں بھی اس کے گھر میں برکت آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ مہینہ اینڈ ہوتا ہے, ہاتھ میں کچھ بچتا نہیں ہے, یا جو ہے وہ کسی اور اعتبار سے برکت نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ برکت کس طریقے سے لائی جائے؟ اب کوئی طریقے جو ہے وہ روایت میں بیان ہوئے کہ کس طریقے سے برکت لائی جائے. سب سے پہلا طریقہ تلاوت قرآن, گھر میں برکت لانا. ہمارے یہاں پر ہی بیان کر رہا ہوں, کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے گھر میں قرآن اٹھایا ہی نہیں جاتا ہوگا, ٹھیک ہے. یا تو جو ہے وہ پڑھنا نہیں آتا ہوگا, یا تو قرآن کی اہمیت نہیں ہے. قرآن ایک اوپر تہ خانے میں پڑا ہوا ہے, یہ آئے گا ماہ رمضان میں باہر, اس کی مٹی اوپر سے صاف کی جائے گی, ٹھیک ہے. روایت کے جملے, رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں قرآن فقط اور فقط رسموں کے لیے رہ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیجئے, قرآن باہر آئے گا کب؟ جب کوئی مرے گا, ٹھیک ہے, تو پھر باہر آئیں گے قرآن سارے کے سارے. اب پڑھو سورہ یاسین, ٹھیک ہے. بہن کی شادی ہے تو پھر سر کے اوپر جو ہے وہ لے کر چلنے میں کام آئے گا, ٹھیک ہے. یہ سر پہ رکھو اور سایہ کرتے ہوئے جو ہے وہ بہن کو گزارو, بہت اچھی بات ہے. زیارت پر کوئی جائے گا تو والدہ جو ہے وہ قرآن نکال کے سایہ میں جو ہے وہ رخصت کرے گی قرآن کے, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھے آداب ہے, بہت اچھے طریقہ کار ہے, لیکن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بہت کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا اگر بالفرض قرآن کی تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو جو ہے وہ وہی معروف سورے جو ہمیں یاد ہے وہ رستے میں جو ہے وہ پڑھ لی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. گھر میں قرآن کی تلاوت کی بات الگ ہے. گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو برکت آئے گی. 8ویں امام کا فرمان, فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لو. پورے دن میں 2 منٹ طے کر لیں کہ 2 منٹ میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے لیے نکالوں گا. آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ تک لے کے جائیں, ٹھیک ہے. کوشش کر لیں روزانہ جو ہے وہ 5 آیت پڑھ لیں قرآن کی, 10 آیت پڑھ لیں. پہلے ہی آپ کے سامنے روایت پڑھ چکا ہوں, جو قرآن کی روزانہ 10 آیت بھی نہیں پڑھتا اس کا نام غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ یہ لکھ دیتا ہے یہ بندہ غافل ہے, اسے میری فکر ہی نہیں ہے, یہ مجھے یاد ہی نہیں رکھتا, ہٹا دو اس کا نام جو ہے وہ ہمارے بندوں میں سے نکال کر غفلت والے بندوں میں سے لکھ دو, ٹھیک ہے. کوشش کریں روزانہ 10 آیتیں قرآن کی گھر میں ہو جائے, ٹھیک ہے. تو کیا ہی کہنے, ٹھیک ہے. اگر ترجمے کے ساتھ ہو جائے نور اللہ نور, ٹھیک ہے, اس کی تفسیر بھی ساتھ ہو جائے, کیا ہی کہنے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ امام نے فرمایا اپنے گھروں کے لیے قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کرو. جو بھی گھر میں تلاوت قرآن کرے تو اس گھر میں رہنے والوں کا کام آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی گھر میں رہتے ہیں ان کے سارے کام آسان ہو جائیں گے اور اس گھر میں برکت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کی تلاوت کی جائے, گھر میں قرآن اٹھا لیا جائے تو گھر میں برکت کا نزول ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. فقط اور فقط ماہ رمضان میں 7:30 بجے سموسے پکوڑے کھانے کے بعد ٹیبلوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جو ہے وہ یہ قرآن خوانی نہیں کہلاتا حضور. قرآن پڑھنا جو ہے وہ پورے سال پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھنا ہے تو ساری جو ہے وہ
دنوں میں خیال رکھنا ہے, ہر مہینے میں اس کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے. یہ جو ہے وہ باقی مہینوں میں بھی اللہ کی کتاب رہتی ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے یا اہل بیت کے دشمنوں پر تبرہ ہے. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کی یا تو ولایت کا اظہار ہے یا تو ان کے دشمنوں سے تبرہ ہے. اگر وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی کوئی رغبت نہیں کرتا تو پھر اس میں حیرت ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سبب ہو گیا گھر میں برکت لانے کا, وہ ہے تلاوت قرآن. دوسرا سلام کرنا. ٹھیک ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بالفرض بڑا داخل ہوتا ہے تو چھوٹے آ کر سلام کرتے ہیں. صحیح ہے, روایت کے جملے جو گھر میں داخل ہو وہ سلام کرے. ٹھیک ہے, اگر ابا جان داخل ہو رہے ہیں تو ابا جان پہلے سلام کریں گے. ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ بالفرض کوئی بزرگ جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو پہلے وہ سلام کرے. ٹھیک ہے, بعد میں یہ شکوے شکایت کہ وہ چھوٹا ہو کر ہمیں سلام نہیں کر رہا, حضور آپ اپنا بڑک پن دکھائیں اور آپ سلام پہلے کریں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ سلام کرنا یہ جو ہے وہ گھر میں برکت لے کر آتا ہے. فرمایا اذا دخل احدکم بیتہ فلیسلم, رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی تم میں سے گھر میں داخل ہو سلام کرنا چاہیے اسے. فإنہ ينزل البرکۃ وتونس الملائکہ, فرمایا یہ گھر میں برکت بھی لے کر آتا ہے اور ملائکہ کو مانوس کر دیتا ہے. ملائکہ اس گھر سے مانوس ہو جاتے ہیں, اس گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں, ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس گھر میں, ملائکہ جو ہے وہ اس گھر سے مانوس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک سوال ہے میرا, اگر بالفرض سارے گھر والے باہر گئے ہوئے اور گھر پر آئے اور تالا کھلا, اب انٹر ہوئے, اب سلام کرنا ہے نہیں کرنا؟ حدیث ہے سلام کرو, اپنے آپ کو سلام کرو. ٹھیک ہے, اہل بیت علیہ السلام کو سلام کرو, السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دو, السلام علی الحسین کہہ لو, وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس طریقے سے جو ہے وہ سلام کرو, اپنے اوپر سلام کرو, السلام علیکم مجھ پر سلام ہو. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی حکم ہے کہ روایت میں جو ہے وہ انسان سلام کرے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں برکت کے اعتبار سے. فرمایا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کرو. جب ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہوگا تو فرمایا وہ کام انجام تک بھی پہنچے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا کام پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, چاہے کسی بھی اعتبار سے, کاروبار میں ہو کہیں پر بھی ہو, کام کا آغاز بسم اللہ سے کرو, کام اینڈ تک بھی پہنچے گا اور اچھا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, بسم اللہ کی اتنی برکت ہے. بلکہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان بھی کروں, ہم جو ہے وہ اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں. ہم تو کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانے کے آخر میں یاد آتا ہے وہ بسم اللہ بھول گئے ہم. ٹھیک ہے, حالانکہ جو ہے وہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کا بھی ایک نسخہ دے دیتا ہوں, اگر درمیان میں کبھی کھانے میں یاد آ جائے نا کہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ کی حدیث ہے. فرمایا کہہ دوں بسم اللہ علی اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے, کیا مطلب وہ جو ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس کے اول پر بھی اور اس کے آخر پر بھی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ایک جملہ کہہ دیں بسم اللہ علی اولہ و آخرہ, یہ جملہ کہہ دیں. یہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اسلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کو نسخے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کہہ لو, کیونکہ روایت کے جملے اگر انسان کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ شیطان ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو بزرگ اعلیٰ ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کھانے میں اور وہ جو ہے وہ ساتھ میں آ کر کھاتے رہتے ہیں کھانا. ٹھیک ہے, اور بلکہ جو ہے وہ روایت یہاں تک کہتی ہے وہ حضور جو ہے وہ انگلیاں چاٹنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان کی جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹتے رہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو یہ حضرت جو ہے وہ دور رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے, حالانکہ اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ کام ہو جایا کرتے ہیں. روایت کے جملے, جنگ جمل, ایک شخص جو ہے وہ مولا کی طرف سے لڑنے کے لیے گیا اور سامنے جب مقابل لشکر میں گیا واپس آیا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. وہ مولا کے سامنے آیا اور مولا کو کہا کہ مولا میرا ہاتھ جو ہے وہ یہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اور بلکہ جو ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق یا بعض علماء کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ گیا. ٹھیک ہے, وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ مولا کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے وہ قطع کر دیا گیا, کاٹ دیا گیا. تو مولا نے کہا اچھا. مولا نے اس کا ہاتھ لیا اور ہاتھ پہ جو ہے وہ رکھا اور مولا نے جو ہے وہ اس پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھا. جب مولا نے کچھ پڑھا تو وہ ہاتھ جڑ گیا. جیسے ہی ہاتھ جڑا تو جو ہے وہ شخص جانے لگا اور جاتے جاتے اس نے مولا سے سوال کیا مولا پڑھا کیا تھا؟ تو مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. تو فوراً جو ہے وہ کہنے لگا بس بسم اللہ پڑھا تھا. ادھر اس نے کہا بس بسم اللہ, ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا. ٹھیک ہے, اور دوبارہ مولا نے کہا اب نہیں جوڑے گا کیونکہ اب تیرے دل میں بسم اللہ کے حوالے سے وہ اہمیت نہیں رہی. اگر تو مجھ سے نہ پوچھتا یہ ہاتھ جوڑا رہتا. ٹھیک ہے, تو ہمارے جو ہے وہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, آپ ان کے زندگی میں پاس دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. بلکہ چلیں ایک جو ہے وہ یہاں پر بات یاد آ رہی ہے تو آپ کے سامنے رکھ بھی دوں. شیخ مرتضیٰ انصاری, نام سنا ہوا ہے آپ نے, ان کا لقب ہے خاتم الفقہا. جیسے ہمارے رسول کا لقب ہے خاتم النبیین کہ یہاں پر ان پر نبوت ختم ہو جاتی ہے, بس ان سے آگے نہیں جائیں گی. زمانے کے امام کا لقب ہے خاتم الائمہ, بس امامت اس سے آگے نہیں چلے گی. خاتم الفقہا. ٹھیک ہے, شیخ مرتضیٰ انصاری پر ساری فقاہت آگے ختم ہو گئی بس. ٹھیک ہے, اب اس سے بڑا کون آئے گا؟ خاتم الفقہا لقب شیخ مرتضیٰ انصاری کا. وہ جو ہے وہ ان کے درس میں ایک جو ہے وہ طالب علم آیا کرتا تھا اور وہ کند ذہن تھا. ٹھیک ہے, اور اتنا جو ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا, لیکن وہ درس میں آ کر بیٹھتا تھا. درس سے خارج ہو رہا ہے اس میں وہ طالب علم آ کر بیٹھ رہا ہے.
اب دوسرے طالب علم جو ہے وہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں یا اسے کمتر سمجھتے ہیں اپنے سے، تو اس کو بڑا جو ہے وہ دل پہ لگتی ہے یہ بات کہ سب سوال پوچھتے ہیں، میں سوال نہیں پوچھ سکتا ہوں، میں شیخ مرتضیٰ انصاری پر جو ہے وہ کوئی سوال کیوں نہیں کرتا۔ درس خارج کا آپ کو نظام پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ ایک بات رکھتا ہے، ایک فتویٰ رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ فتویٰ میں نے اس آیت سے یا اس حدیث سے ثابت کیا ہے، تو پھر وہ جو نیچے بیٹھنے والے علماء ہوتے ہیں وہ اشکال کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، آپ اس آیت سے استدلال کرتے یا اس حدیث کو پیش بھی کر سکتے تھے۔ یہ ہوتا ہے درس خارج کا ماحول۔ تو بیچارہ جو طالب علم تھا وہ سوچتا رہتا تھا کبھی میں بھی سوال کروں۔ تو ایک دن جو ہے وہ اس کا طالب علموں نے مذاق اڑایا ہوگا تو وہ روتے روتے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا گیا۔ آج بھی جائیے نجف میں جو طالب علم رہتے ہیں وہ کہتے ہیں علی ہمارا شفیق بابا ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے نا وہ جا کر کسی جو ہے وہ مجتہد کے دفتر پہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ جاتے ہیں مولا کے روضے پر اور وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا شفیق بابا ہے، یہ مسئلے حل کروائے گا۔ آپ جا کر دیکھیے اگر وہ کربلا بھی جاتے ہیں نجف کے طلاب، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں بس جلدی نکلو وہیں جانا ہے واپس۔ 8ویں امام کی زیارت پر بھی جائیں گے وہ کہیں گے بس دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، بس زیارت ہو گئی مولا کی، مولا کو سلام کرنے کے لیے آتے، جانا وہیں پر ہے، پلٹ کر وہیں پر جائیں گے، اپنے بابا کی خدمت میں جانا ہے۔ تو ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں نجف کے طلاب کے، جتنی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی ہوتی ہے نا آپ ان کو آ کے دیکھیں گے وہ آرام میں بیٹھ جائیں گے، چاہے وہ آپ کو دینی مسائل حل کرنے ہوں یا جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے وہیں آ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ چلا گیا مولا کی بارگاہ میں اور مولا سے جو ہے وہ اس نے گڑ گڑا کر کہا کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں۔ سو گیا، آنکھ لگی تو مولا آئے، مولا نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں درس سمجھوں، میری سمجھ میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ مولا نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا۔ ایک تو بسم اللہ، اوپر سے پڑھنے والا بھی علی امیر المومنین، ٹھیک ہے۔ جب پڑھا تو اثر ایسا ہوا، اگلے دن جب درس میں پہنچا تو سوالوں کی بھر مار شیخ مرتضیٰ انصاری پر، سارے طالب علم جتنا 1000 2000 3000 کا مجمع ہے سب حیران، اس کو ہو کیا گیا؟ جو کل تک جس سے سوال کرنا نہیں آتا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، آج وہ شیخ مرتضیٰ انصاری پر ایسے ایسے اعتراض کر رہا ہے جو ہم بھی نہیں سوچ سکتے، اس طریقے سے اعتراض کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اعتراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری ایک ایک کر کے جواب دے رہے ہیں، صحیح ہے۔ جب درس ختم ہوا تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے اسے اشارہ کر کے بولا ادھر آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ بہت اچھی بات ہے تمہیں درس سمجھ میں آ گیا، لیکن جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی تھی اس نے میرے کان میں الحمد پڑھی ہے پوری۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ مولا کے فضائل پر تو ایک بآواز بلند جاندار صلوات عطیہ کریں بھائی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو جس نے تمہارے کان میں فقط اور فقط بسم اللہ پڑھی تھی وہ میرے کان میں الحمد پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمہارا معیار اور ہے، ہمارا معیار اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے آخری بات، رسول اللہ نے فرمایا یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ شہر ہوا عند اللہ، بھائی یہ تو دھماکے ہو رہے ہیں یار، یہ شہر ہوا عند اللہ، یہ نماز میں اگر میں کچھ بھول جاؤں تو میرے قصور نہیں ہے بھائی۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، فرمایا یہ مہینہ اللہ کے یہاں افضل مہینوں میں سے ایک ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، فرمایا اس کے دن تمام تر دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحے لمحے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل تمام تر سیکنڈ سے، تمام تر لمحوں سے، تمام تر پلوں سے افضل ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ بات یہاں روکتے ہیں خطبہ شعبانیہ کی، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ پھر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس خطبے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلى علی ابن ابی طالب سید الوسیین، وفاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین، والحسن والحسین وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمة وسادة وقعدة بهم تولوا ومن اعدائهم متبرا، اللهم انی رضیت بهم ائمة فرضنی لهم انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم